حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ میں ارشاد فرمایا، لوگوں خاکساری اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس نے اللہ کے لیے خاکساری کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، اور جو کوئی تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو نیچا گرا دے گا۔ تکبر انسان کو اس لیے بھی زیب نہیں دیتا کیونکہ وہ بے بسی اور کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ کم ظرف انسان کو جب اللہ تعالیٰ کسی دنیاوی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس صالح انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ تواضع اور انکساری اختیار کرتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ انسان تکبر کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور جس نعمت پر بھی اس کو ناز ہوتا ہے وہ ناپائیدار ہوتی ہے۔ پھر عارضی اور وقتی خوبی پر اترانا تو ذرا بھی عقل مندی نہیں۔ تکبر اور کبریائی تو صرف ذات خدا بندی کو ہی سزاوار ہے، جو بے پایا صفات کا مالک ہے اور اس کی ہر صفت ذاتی اور پائیدار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی کے لیے کبریائی اور بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ انسان کو تو عاجزی ہی زیب دیتی ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ صحت و تندرستی، خوشحالی، عزت و عظمت، غرض یہ کہ انسان کو ملنے والی ہر خوبی اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اور وہ جب چاہے اپنی نعمتیں واپس لے سکتا ہے۔ عام تجربے کی بات ہے کہ بڑے بڑے پہلوان آنن فانن سوکھ کر تنکا ہو جاتے ہیں، عظمت کی بلندیوں کو چھونے والے چشمے زدن میں بے وقت ہو جاتے ہیں، اور دولت مند جس دولت پر اتراتے ہیں وہ مٹھی سے ریت کی طرح پھسل جاتی ہے۔ پھر ان نعمتوں پر تکبر کیسا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بندہ عاجز اور بے بس ہے۔ مذکورہ حدیث میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عظمت اور شرف سے نوازتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے والا لوگوں کی نگاہوں میں عظیم ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، اس کی خوبیوں کا چرچا ہونے لگتا ہے، اور وہ معاشرے میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو شخص متکبرانہ رویہ اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر لوگوں کی نگاہوں میں وہ چھوٹا اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ تکبر رذائل اخلاق میں ایک بہت بڑی برائی ہے، جبکہ تواضع و انکساری فضائل اخلاق میں سے ایک نمایاں صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کی معراج پر ہونے کے باوجود انتہائی متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والا معلوم نہ کر پاتا کہ مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ معاشرے میں مالک اور نوکر، آقا و غلام، افسر اور ماتحت، دینے والا اور سوالی اگرچہ دنیاوی مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں، مگر اولاد آدم ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ چنانچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہ ماننا اور ان کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرنا سب سے بڑا تکبر ہے۔ ایسا کرنے سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو کم اور اپنی خواہش نفس کو زیادہ سمجھا جا رہا ہے، اور یہ ایک بدترین ظلم ہے۔